ہوگی، لیکن کسی ایک مورخ نے بھی نہیں لکھا کہ آپ کی زبان پر شکوہ آیا ہو، نماز رہ گئی ہو۔ ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے ہیں شریعت کی پابندی کریں اور ان پر کوئی دکھ آ جائے تو دل میں خیال ہے میرے اوپر یہ دکھ آ گیا، میں تو اتنا شریعت کا پابند، میں تو اتنے وظیفے پڑھتا ہوں۔ اور بعض کم ظرف ایسے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہ اپنی نیکی گھٹا دیتے ہیں، پھر وہ عبادت گھٹا دیتے ہیں۔ میں اتنے وظیفے بھی پڑھتا ہوں اور پھر کاروبار میں نقصان بھی ہو رہا ہے، پھر وہ وظیفہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین وہ ہیں، دکھ بڑھتے جا رہے ہیں، عبادت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ امام زین العابدین وہ ہیں جنہوں نے بندگی کا حسن دنیا کو دکھایا ہے۔ رب کائنات کی طرف سے جو مصائب آ رہے ہیں وہ آپ کے درجوں کو بلند کر رہے ہیں۔ اگر مصیبت اللہ کے قرب کا باعث بن جائے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے نعمت بن جاتی ہے، اور اگر مصیبت آئے اور بندہ رب سے کٹ جائے، رب سے دور ہو جائے، پھر وہ مصیبت عذاب بن جاتی ہے۔ حضرت سید سجاد دکھوں کی انتہا، مصائب کی انتہا، کون سی مصیبت ہے جو آپ پر نہیں آئی؟ کون سا دکھ ہے جو آپ نے نہیں دیکھا؟ بیمار بھی ہیں، ایک ہے صرف کسی عزیز کو شہید ہوتے دیکھنا، ایک ہے خود بخار میں تپ رہے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں اٹھ نہیں سکتے تو لاٹھی کا سہارا لیتے ہیں۔ بخار کی کیفیت کیا ہوگی جب آپ اٹھ نہیں سکتے اور سہارے پر کھڑے ہوتے ہیں؟ کس قدر دکھ ہے۔ بیمار بھی ہیں، عزیزوں کو شہید ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں، پردے دار بیویوں کو روتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارے دکھ آپ کے دل سے عبادت کا شوق گھٹا سکے نہیں۔ زین العابدین